ہماری کہانی کی شروعات ایک اسپینش سٹی سے ہوتی ہے جو مکمل طور پر مشکل میں ہے کیونکہ اچانک دنیا میں ریسورسز کم ہو گئے ہیں اور فوڈ شارٹیج پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ گورنمنٹس جن میں اسپین بھی شامل ہے اس نے فیصلہ کیا کہ پاپولیشن کم کرنے کے لیے وہ بچوں اور پریگننٹ وومن کو ختم کریں گے۔ یہ ظلم دیکھ کر ایک گروپ نے فیصلہ کیا کہ وہ ملک چھوڑ کر آئرلینڈ چلے جائیں گے اور انلیگل مائیگریشن کے ذریعے باہر چلے جائیں گے، کارگو شپ کے ذریعے۔ اس گروپ میں ایک کپل بھی ہے جن میں ہسبینڈ کا نام نیکو اور وائف کا نام میا ہے، جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پولیس سے بچ کر سفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایک اسمگلر کے پاس جاتے ہیں جو لوگوں کی انلیگل ٹریول ارینج کرتا ہے اور شپ کیپٹن کو پیسے دیتا ہے تاکہ اس کپل کو کارگو باکس میں چھپایا جا سکے جو آئرلینڈ جا رہا ہے، لیکن کیپٹن کہتا ہے کہ مزید پیمنٹ ضروری ہے اور نیکو کے پاس مزید پیسے نہیں ہیں۔ نیکو اپنی وائف میا سے ویڈنگ رنگ دینے کو کہتا ہے تاکہ وہ پیمنٹ کر سکیں، لیکن وہ انکار کرتی ہے کیونکہ یہ ان کی آخری یادگار ہے جو بچی ہے۔ نیکو اسے سمجھاتا ہے کہ یہ سروائیول کے لیے ضروری ہے تو وہ رنگ دے دیتی ہے۔ نیکو پھر کیپٹن کو رنگ دیتا ہے اور سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کارگو شپ پہنچتے ہیں میا شوق ہو جاتی ہے کہ انہیں کارگو باکس میں چھپنا ہے۔ جب وہ باکس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر پریگننٹ وومن اور بچے۔ میا اپنی پریگننسی کو چھپاتی ہے اور فکر مند ہوتی ہے کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ وہ نیکو سے پوچھتی ہے کہ آئرلینڈ میں بھی کوئی ظالم تو نہیں ہے۔ نیکو کہتا ہے کہ آئرلینڈ ہمیشہ ایسے نظام کی مخالفت کرتا ہے۔ میا کہتی ہے کہ آخر کار ہر گورنمنٹ اس نظام کے آگے سر جھکاتی ہے۔ نیکو اسے یقین دلاتا ہے کہ آئرلینڈ مضبوط ہے اور وہ دونوں وہاں سیف رہیں گے۔ اس دوران ایک گارڈ ایک لڑکی سے اس کا فون چھین لیتا ہے جس سے نیکو اور میا کو خوف ہو جاتا ہے۔ میا کہتی ہے کہ وہ 2 دن سے اپنی بیبی کی موومنٹ محسوس نہیں کر رہی ہے۔ نیکو گھبرا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر میا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے کھوئے ہوئے بچے کے بارے میں سوچتی ہے۔ نیکو اسے تسلی دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک باہر سے بہت سے لوگ کنٹینر کھولنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیپٹن اور اس کے لوگ گنز اٹھا کر فائر کرتے ہیں تاکہ لوگ خوفزدہ ہو سکیں اور کنٹرول میں آ سکیں۔ نیکو بھی باہر نکالا جاتا ہے۔ میا شاکڈ ہوتی ہے اور موبائل نکال کر نیکو کو کال کرتی ہے۔ نیکو اسے تسلی دیتا ہے۔ میا خوفزدہ ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ نیکو کے پاس رہے۔ نیکو اسے سمجھاتا ہے کہ وہ کسی پر ٹرسٹ نہ کرے اور وہ کالز کر کے اس کا خیال رکھے گا۔ فون پر بات جاری ہوتی ہے لیکن نیکو میا سے کہتا ہے کہ اسے فون بند کرنا ہوگا کیونکہ موبائل کی بیٹری ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد گاڑی چل پڑتی ہے اور پورٹ کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ راستے میں میا باکس کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر جھانک کر دیکھتی ہے کہ پولیس لوگوں کے ساتھ کس قدر ظلم کر رہی ہے۔ انہیں بے دردی سے مارا پیٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، بچوں کو والدین سے زبردستی الگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو قید کیا جا رہا ہے اور پریگننٹ وومن کو بھی پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے۔ جو عورتیں لڑتی ہیں انہیں بھی مار دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی پورٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ایک عورت سب کو بتاتی ہے کہ فوراً کنٹینر کے خفیہ حصے میں چھپ جانا ہے۔ میا سوراخ سے باہر دیکھتی ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ پورٹ پر پولیس موجود ہے اور وہ جہاز پر چڑھانے سے پہلے ہر کنٹینر کی تلاشی لے رہی ہے۔ سب فوراً چھپ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک پولیس والا کنٹینر کے اندر تلاشی لینے کے لیے داخل ہوتا ہے لیکن اسے کنٹینر خالی لگتا ہے۔ اندر چھپے ہوئے سب لوگ ڈر اور گھبراہٹ میں ہوتے ہیں۔ پولیس والا باہر آ کر کسی کو کہتا ہے کہ کنٹینر پر گولی چلاؤ۔ جب گولی اندر تک نہیں پہنچتی تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کنٹینر میں کوئی خفیہ حصہ موجود ہے۔ وہ دوبارہ کنٹینر کے پاس آتا ہے اور اندر چھپے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ سب لوگ اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ ان کی آواز سن رہا ہے اور اگر وہ باہر آ جائیں تو وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ ان کو سیو رکھے گا۔ لیکن جب کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ باہر نہ آئے تو سب لوگ مار دیے جائیں گے۔ اسی دوران میا وہاں ایک باکس دیکھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے اندر جا کر لیٹ جائے گی اور چھپ جائے گی۔ وہ ایک پریگننٹ وومن کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہے لیکن اسی لمحے ایک پریگننٹ وومن پولیس والے کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس پر یقین کر لیتی ہے اور دروازہ کھول دیتی ہے تاکہ وہ انہیں بچا لے، مگر پولیس والا فوراً اسے گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ خوف سے چیخنے لگتے ہیں۔ پولیس والا اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ سب کو ختم کر دو۔ وہ کنٹینر کے اندر موجود تمام لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔
میاں باکس کے اندر پڑی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے، خاص طور پر اس بات پر کہ وہ اس عورت کو نہیں بچا سکی جو اس کے ساتھ چھپنے والی تھی۔ پھر پولیس آفیسر حکم دیتا ہے کہ لاشوں کو ہٹا دیا جائے اور جہاز روانہ ہونے سے پہلے کنٹینر کو صاف کر دیا جائے۔ صفائی کے بعد کنٹینر بند کر دیا جاتا ہے۔ میاں فوراً اپنا موبائل پکڑتی ہے اور نیکو کو ایک میسج بھیجتی ہے تاکہ اسے خبردار کر سکے۔ وہ کہتی ہے کہ فوراً چھپ جائے کیونکہ پولیس کنٹینر میں چھپے لوگوں کو مار رہی ہے۔ اس کے بعد میاں والا صندوق جہاز پر چڑھ جاتا ہے لیکن نیکو کا فون بند ہوتا ہے۔ میاں ایک اور میسج بھیجتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ جہاز پر پہنچ چکی ہے اور جاننا چاہتی ہے کہ نیکو کہاں ہے کیونکہ وہ بہت پریشان ہے۔ پھر اسے اپنے پاس ایک بیگ نظر آتا ہے جو شاید ان لوگوں کا تھا جو پہلے وہاں موجود تھے۔ وہ بیگ کھولتی ہے تو اس میں ڈرل، ٹارچ اور مشین اور ایک چھوٹا موبائل فون ملتا ہے۔ وہ ٹارچ جلا کر روشنی کرتی ہے اور تھوڑی دیر سونے کی کوشش کرتی ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میاں ایک شدید طوفان کی آواز سے جاگتی ہے۔ جہاز بری طرح دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کنٹینر زور زور سے دائیں بائیں ہل رہا ہوتا ہے۔ میاں چیخ کر مدد مانگتی ہے لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ وہ بار بار زمین پر گرتی ہے، ادھر ادھر ٹکراتی ہے اور اسے شدید پیٹ میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اچانک سمندر کی طرف سے جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگتا ہے اور میاں والا کنٹینر الٹ جاتا ہے۔ میاں بھی اس کے ساتھ الٹتی ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو طوفان تھم چکا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ پانی سوراخوں کے ذریعے کنٹینر کے اندر آ چکا ہے۔ جب وہ باہر جا کر دیکھتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھلے سمندر میں ہے، یعنی اس کا کنٹینر جہاں سے گر چکا ہے اور اب وہ اکیلی سمندر میں ایک الٹے ہوئے بند کنٹینر میں قید ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کا موبائل گر چکا ہے، اس کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے اور پانی کی وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے۔ پھر اسے وہ دوسرا موبائل یاد آتا ہے جو اسے بیگ میں ملا تھا۔ وہ اسے آن کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ پاسورڈ سے لاک ہوتا ہے۔ وہ کئی نمبر آزماتی ہے اور آخر کار وہ کھل جاتا ہے لیکن اب نیٹ ورک بالکل ختم ہو جاتا ہے اور میاں مزید گھبرا جاتی ہے۔ وہ خوف اور حیرت کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، اپنا پیٹ پکڑ کر یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ بیبی ٹھیک ہے یا نہیں، کہ وہ حرکت کر رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ کارگو کے باکسز کھولنا شروع کرتی ہے کہ شاید کام کی کوئی چیز مل جائے۔ ایک باکس میں پلاسٹک کے ڈبے ہوتے ہیں، دوسرے میں کپڑے ہوتے ہیں جہاں سے وہ ایک موٹا سویٹر نکال کر پہن لیتی ہے تاکہ خود کو گرم رکھ سکے۔ تیسرے باکس میں موبائل ایئر فونز نکلتے ہیں اور چوتھے میں شراب کی بوتلیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ اور زیادہ مایوس ہو جاتی ہے کیونکہ کسی بھی باکس میں نہ کھانے کی چیز ہے اور نہ پانی، اور جو تھوڑا بہت اس کے پاس ہے وہ ایک دن کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچانک اسے اپنا میموری بک نظر آتا ہے جس میں اس کی، اپنے شوہر اور اس کی گمشدہ بیٹی کی تصویر ہوتی ہے۔ وہ پانی میں بھیگا ہوا ہوتا ہے، وہ اسے اٹھا کر بہت اداسی سے دیکھتی ہے۔ اسی دوران اسے دور سے لوگوں کی چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ سوراخ سے باہر دیکھتی ہے تو اسے ایک اور کنٹینر نظر آتا ہے جو لوگوں کے ساتھ سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ صدمہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ کنٹینر کا نمبر 107 ہے۔ یہ وہی کنٹینر ہے جس میں نیکو موجود ہے۔ وہ گھبراہٹ میں اس کا نام پکارتی ہے، بار بار کال کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کا فون بند ہی رہتا ہے۔ وہ شاید مایوسی اور دکھ میں رو پڑتی ہے۔ وہ پوری رات نیکو سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ انتہائی نا امیدی کے عالم میں اس کے ذہن میں خطرناک خیال آتا ہے مگر اسی لمحے اسے اپنے پیٹ میں بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ وہ چونک جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید اس نے اپنا بیبی کھو دیا ہے۔ یہ احساس اسے روک لیتا ہے۔ وہ اس خیال سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور کچھ دیر کے لیے سو جاتی ہے۔ اگلے دن وہ ایک خوفناک خواب دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کنٹینر کے اندر پانی اور زیادہ بھر چکا ہے۔ تب اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان سے کسی طرح پانی روکنے کی کوشش کرے۔ اسے ایک چھوٹی پائپ ملتا ہے جسے وہ سوراخ سے باہر نکال کر باکس کے اندر جمع ہونے والا پانی پلاسٹک کے ڈبوں میں بھر کر باہر نکالنے لگتی ہے۔ وہ دوبارہ نیکو کو کال کرتی ہے اور اس بار وہ فون اٹھا لیتا ہے مگر بدقسمتی سے نیٹ ورک پھر سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد میاں اپنی تصویر کو ٹیپ کی مدد سے باکس کی دیوار پر لگا دیتی ہے تاکہ وہ انہیں سامنے دیکھ کر ہمت رکھ سکے
بیگ کے اندر سے اسے 2 پانی کی بوتلیں، ایک سینڈوچ، ایک ٹونا کین اور ایک لائٹر اور ایک ٹارچ ملتا ہے۔ اچانک فون رنگ ہوتا ہے، یہ نیکو ہوتا ہے اور وہ میاں کو یقین دلاتا ہے کہ نیکو زندہ ہے اور وہ خوشی سے رو پڑتی ہے۔ نیکو سے بتاتا ہے کہ کشتی کے مالک نے سب کو دھوکہ دیا تھا، نہ انہیں صحیح طرح چھپایا گیا اور نہ ہی محفوظ جگہ دی گئی۔ جب وہ ایک دوسرے کو سچویشن بتاتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ جس شپ پر میاں تھی وہ ڈوب چکی ہے اور اب وہ اکیلی ایک کنٹینر کے اندر سمندر میں پھنس چکی ہے۔ وہ دونوں جان لیتے ہیں کہ یہ کنٹینر زیادہ دیر تک نہیں ٹکے گا، وہ پانی سے بھرے گا اور آخرکار ڈوب جائے گا۔ نیکو سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میاں ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے بتاتی ہے کہ اسے اپنی بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے بہت گلٹ محسوس ہو رہا ہے۔ نیکو اسے تسلی دیتا ہے کہ اس نے ہر ممکن کوشش کی اور جو ہوا وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی دوران آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں اور ایک زبردست طوفان آ جاتا ہے، مگر اس طوفان سے بھی زیادہ مشکل میاں کے لیے وہ وقت آتا ہے جب وہ ڈیلیوری کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ شدید تکلیف اور خوف کے عالم میں وہ اپنی پوری طاقت لگا کر بچے کو دنیا میں لاتی ہے۔ وہ بہت گھبرا جاتی ہے، مگر چند لمحوں بعد بچہ حرکت کرنے لگتا ہے اور وہ شکر ادا کرتی ہے۔ اگلے دن بیبی بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور میاں سمجھ نہیں پاتی کہ اسے کیا چاہیے، کیونکہ بیبی دودھ پینے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ تب میاں کے ذہن میں ایک اور آئیڈیا آتا ہے کہ وہ ڈرل استعمال کر کے کنٹینر کے اوپر والا حصہ کھولنے کی کوشش کرے گی۔ رات کو بچہ کچھ پرسکون ہو جاتا ہے، دودھ پیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ میاں بھی آخری سینڈوچ اور ٹونا کھا لیتی ہے۔ اب اس کے پاس موجود سارا کھانا ختم ہو چکا ہے اور اگلے دن وہ اس مشن کو آگے بڑھاتی ہے جس پر اس کی زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ وہ ڈرل کی مدد سے کنٹینر کی چھت میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ڈرل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کٹر سے کام جاری رکھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ بہت زیادہ کمزور اور تھکی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی سردی برداشت ہو پا رہی ہے۔ رات کے وقت میاں کو بھوک کی شدت سے پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا ہے، وہ مزید برداشت نہیں کر پاتی۔ اسی لمحے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنا پلاسینٹا کھا لے، کیونکہ جب بھوک انسان پر حاوی ہو جائے تو وہ جو بھی سامنے ملے کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی دوران میاں کو ویل مچھلی کی آواز سنائی دیتی ہے، جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ سوراخ کے پاس جا کر دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ ویل مچھلی کہاں ہے۔ اچانک ویل اپنی دم ہلاتی ہے، جس سے باکس زور سے ہل جاتا ہے۔ میاں گر جاتی ہے اور بچی خوف سے زور زور سے رونے لگتی ہے۔ میاں فوراً اپنی بچی کے پاس جا کر اسے تسلی دیتی ہے۔ اگلی صبح میاں دوبارہ کنٹینر کی چھت کھولنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس بار کٹر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وہ الٹیاں کرنے لگتی ہے اور رات کے وقت بھوک پیاس اور جسمانی تھکن کی وجہ سے اسے ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے۔ وہ تصور میں اپنی بیٹی کو سامنے کھڑا دیکھتی ہے، روتے ہوئے اس سے معافی مانگتی ہے۔ پھر اسے لگتا ہے کہ نیکو اس کے پاس بیٹھا ہے، اسے گلے لگا رہا ہے اور اسے ڈھانپ رہا ہے۔ اگلے دن وہ بارش کی آواز سے جاگتی ہے، وہ فوراً تمام پلاسٹک کی بوتلیں جمع کر کے بارش کا پانی بھر لیتی ہے۔ اسی وقت اس کو ایک اور خیال آتا ہے کہ وہ کپڑے کے پٹے استعمال کر کے کنٹینر کی چھت میں بنائے گئے سوراخ کو کھولنے کی کوشش کرے گی۔ پھر وہ پوری طاقت لگا کر آخرکار سوراخ کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور خوشی سے رو پڑتی ہے، کیونکہ اب اس کو امید نظر آنے لگتی ہے۔ وہ اپنی بچی کو اوپر لے جاتی ہے تاکہ وہ تازہ ہوا اور سورج کی روشنی دیکھ سکے۔ اسی دوران وہ کپڑا جو اس نے بچی کی پیدائش کے لیے بنایا تھا سمندر میں پھینک دیتی ہے۔ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ مچھلیاں اس کپڑے کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں، جس سے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سوچتی ہے، ایک لوہے کا ٹکڑا لیتی ہے اور اسے ایئر فون کے تار سے باندھ دیتی ہے۔ اسی وقت وہ دیکھتی ہے کہ ایک اور جہاز اوپر سے گزر رہا ہے۔ وہ جلدی سے باکس کے اندر جا کر ٹی وی اسکرین کا شیشہ نکالتی ہے اور سورج کی روشنی کو اس کے ذریعے اوپر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بدقسمتی سے اوپر سے جاتے وقت اس کی ٹانگ ایک نوکیلے لوہے سے بری طرح زخمی ہو جاتی ہے، لیکن وہ درد کے باوجود کھڑی رہتی ہے اور پلین کو اشارہ دینے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پاتے۔ واپس کنٹینر میں آ کر وہ ایک نوکدار تیز تلاش کرتی ہے تاکہ سوئی بنا سکے۔ ایئر فون کے تار کو دھاگے کے استعمال کے طور پر استعمال کرتی ہے، شراب پی کر درد کم کرنے کی کوشش کرتی ہے
اور اسی سے زخم کو صاف کر کے اپنی ٹانگ خود سی لیتی ہے۔ حالانکہ درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ رات کو اسے ایک اور خیال آتا ہے۔ وہ تمام تارے جوڑ کر مچھلی پکڑنے کا جال بناتی ہے۔ اگلی صبح وہ جال سمندر میں ڈالتی ہے اور دوبارہ بچی کا کپڑا پھینکتی ہے جس پر مچھلیاں جمع ہو جاتی ہیں، اور اس بار وہ ایک مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور بھوک سے بحال ہو کر اسے فوراً کھا لیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 9 دن گزر چکے ہیں اور وہ اب تک کنٹینر میں بند سمندر کے بیچ تیر رہی ہے۔ وہ کاغذ پر لکھتی ہے کہ اسے مدد چاہیے اور وہ ایک کاغذ پلاسٹک کی بوتل میں ڈال کر سمندر میں پھینک دیتی ہے۔ اسی دوران اس کا موبائل فون خشک ہو چکا ہوتا ہے، مگر ٹچ خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسے استعمال نہیں کر پاتی۔ وہ نیکو کی کال کا انتظار کرتی ہے، مایوسی اور غم میں ڈوبی ہوئی۔ اچانک اس کی بچی کو تیز کھانسی ہونے لگتی ہے اور سردی سے اس کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ دیکھتی ہے کہ سامان کے ساتھ ایک کپڑا موجود ہے جسے وہ جلا کر ایک لوہے کے برتن میں رکھتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو گرمی ملے اور وہ پرسکون ہو جائے اور سکون سے سو سکے۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے موبائل فون کی گھنٹی سنائی دیتی ہے۔ فون پر نیکو ہوتا ہے۔ وہ فوراً اوپر آتی ہے تاکہ نیٹ ورک مل جائے اور کال ریسیو ہو جائے۔ اس وقت نیکو کی آواز بہت کمزور، تھکی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ نیکو اسے بتاتا ہے کہ وہ وعدے کے مطابق آ کر اسے بچا نہیں سکے گا اور اسے کہتا ہے کہ وہ مضبوط رہے، اور بتاتا ہے کہ وہ ایک کشتی پر تھا مگر پولیس نے اسے پکڑ لیا، اس پر گولیاں چلائیں اور وہ بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ اس کی حالت نہایت خراب ہے۔ میاں اپنی بیٹی کو فون دیتی ہے اور اس سے بات کر سکے۔ نیکو اس وقت میاں سے کہتا ہے کہ اگر کچھ ہو جائے تو وہ اپنی بیٹی کو اس کی نانی کے حوالے کر دے۔ یہ سن کر میاں بالکل ٹوٹ جاتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے اور شدید غم میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اوپر ہی بیٹھی رہتی ہے، سمندر اور آسمان کو دیکھتی ہے، دل سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب وہ اسی جگہ مر جائے گی۔ اس کنٹینر میں رہتے ہوئے میاں کو پورے 23 دن گزر جاتے ہیں۔ ان دنوں میں وہ کنٹینر کی لکڑی سے ایک چھوٹی سی کشتی بنا لیتی ہے تاکہ جب وہ کنٹینر مکمل طور پر ڈوب جائے تو وہ اپنی بیٹی کو اس میں رکھ سکے۔ اس وقت تک پورے کنٹینر میں پانی بھر چکا ہوتا ہے۔ میاں نیچے اترتی ہے تاکہ اپنی بیٹی اوما اور نیکو کی تصویریں اور اپنی یادوں کی ڈائری لے سکے، مگر اسی لمحے کنٹینر پوری طرح ڈوبنے لگتا ہے۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی ٹانگ تاروں اور کپڑوں میں پھنس جاتی ہے، مگر پوری ہمت کے ساتھ وہ خود کو آزاد کر لیتی ہے اور باہر نکل آتی ہے۔ وہ فوراً اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی ہے جو اس لکڑی کی کشتی میں بندھی ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک ویل مچھلی نیچے سے گزرتی ہے۔ میاں بری طرح ڈر جاتی ہے۔ جب وہ ویل مچھلی اس کی بیٹی کے قریب سے گزرتی ہے تو بچی خوف کے مارے زور زور سے رونے لگتی ہے۔ میاں رونے کی آواز سنتی ہے، اس کے پیچھے جاتی ہے اور اپنی بیٹی تک پہنچ جاتی ہے۔ اگلی صبح میاں وہ مچھلی جو اس نے پکڑی ہوتی ہے پلاسٹک کے ڈبوں سے نکال کر رکھ دیتی ہے تاکہ سمندری پرندے جمع ہو جائیں اور کوئی نہ کوئی انہیں دیکھ لے۔ واقعی یہ خاندان ایک کشتی پر سمندر کی سیر اور مچھلی پکڑنے آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سمندری پرندے ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی کے گرد منڈلا رہے ہیں، تو وہ قریب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ننھی سی بچی اکیلی موجود ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کشتی کے ساتھ ایک لمبے تار بندھا ہوا ہے۔ جب وہ اسے کھینچتے ہیں تو میاں سامنے آ جاتی ہے۔ اس نے خود کو کشتی کے ساتھ باندھ رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی سے دور نہ ہو، مگر وہ اس وقت بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ بھوک اور شدید تھکن کی وجہ سے اس نے سمندر کا بہت سا پانی نگل لیا ہوتا ہے۔ عورت اور اس کا شوہر میاں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے مصنوعی سانس دیتے ہیں اور آخرکار میاں کی جان بچ جاتی ہے، اور وہ لوگ اسے تسلی دیتے ہیں کہ وہ سیف ہے اور اس کی بیٹی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میاں اس وقت بہت کمزور ہوتی ہے اور نیم بے ہوش ہوتی ہے، شدید صدمے میں ہوتی ہے، بولنے کی قابل نہیں ہوتی، بس سمندر کو دیکھتی رہتی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنے لمبے وقت کے بعد وہ اور اس کی بیٹی دونوں زندہ بچ گئے۔ وہ خوشی کے آنسو روتی ہے کہ وہ اور اس کی بیٹی دونوں محفوظ ہیں۔